شب برات کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں ہماری زندگیوں کے بہترین فیصلے صادر فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک لوگوں میں شمار ہوں، اور اگر دنیا سے جانا ہمارا ٹھہر گیا ہے تو نیک بندوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہی ہمارا حشر جو ہے وہ ہو، اللہ کرے۔ ہم آج کی اپنی گفتگو جو ہے اپنے اسکالرز کے ساتھ کر رہے ہیں، اور شہزاد مدنی صاحب نے ایک سوال کیا ہے، ہماری پرانی جو ہم بات چیت کر رہے تھے وہ کچھ اس کا حصہ میرے ذہن میں بھی تھا، وہ یہ کہ اللہ پاک رحیم و کریم ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، اس کے لیے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ وہ ہم نے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حدیث سے پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ ایک عورت ہے وہ تمام دن روزہ رکھتی ہے، عبادت کرتی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھی نہیں ہے، آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ ایک عورت جس کا ہمیں پتہ چلا کہ وہ زانیہ ہے، اچھے اعمال نہیں ہے، فاحشہ ہے، لیکن ایک کتے کو پانی پلانے پہ اس کی جنت کی بشارت جو ہے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی شان رحیمی اور کریمی تو تمام بیونڈ باؤنڈریز اینڈ لیمیٹیشنز ہیں، لیکن اب یہ جو کرائیٹیریاز بتا دیے ہیں، کیا یہ طے ہیں کہ جس شخص نے یہ گناہ کر لیا، والدین رخصت ہو گئے اور نافرمانی اسی سرزد ہو گئی، زندگی میں اسے موقع نہیں مل سکا کہ ان سے معافی مانگے، اب وہ کیسے اپنی توبہ جو ہے اس کی قبول ہوگی، اور کیا رب اس کو بخشے گا نہیں بخشے گا، وہ شخص کہاں جائے؟ ایک تو ہے کہ سزا اللہ کی طرف سے برے اعمال پر، اور ایک چیز ہے کہ اچھے اعمال پر جزا، انعام۔ آپ دیکھیے کہ جو انعام ہوتا ہے نا جی، وہ یقینی ہوتا ہے، اور جو سزا ہوتی ہے وہ اختیار ہوتا ہے، یعنی سزا دینے والے کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس میں کم کر دے زیادہ کر دے، وہ اس کی مرضی پر ہوتا ہے، لیکن جو انعام ہوتا ہے نا وہ یقینی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب آپ اپنے بچے سے بھی کہتے ہیں نا کہ آپ اچھے کام کریں گے تو میں آپ کو دوں گا، انعام دوں گا، تو اس انعام میں آپ کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے، آپ نہیں کرتے، بچہ بھی آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ نے وہ مجھے کہا تھا۔ لیکن اگر آپ کسی غلطی پر سزا کی بات کرتے ہیں نا، میں آپ کو یہ سزا دوں گا، تو وہ آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ آپ اس کی کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اگر آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی پیرائے میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، بے شک، لیکن جو انعام ہے وہ یقینی ہے، جو اچھے کام آپ کریں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر اور ثواب اور آپ کو جنت عطا کرے گا۔ اور لیکن دوسرا جو معاملہ ہے اس کو اللہ نے یہ بیان کیا کہ وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ بے شک، وہ جیسے بڑا خوبصورت شعر ہے پنجابی کا کہ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچھی شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جان میں جائیں منہ کالے۔ بے شک، تو اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل اور اس کی رحمت جو ہے وہ اس کا سوال کرنا چاہیے۔ بے آپ شک، دیکھیے لیکن بعض اوقات ہم یہ امید کی کیفیت زیادہ رکھتے ہیں، اور وہ جو خوف ہے اس سے تھوڑا سا ہم ڈسکنیکٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ قیامت میں حشر میں وہ منصف بھی ہے، اور وہ بہت بڑا منصف ہے، اس کا انصاف جو ہے وہ خدا نہ کرے کہ اس طرح سے ہو کہ ایک شخص کی نیکیاں لے کے دوسرے شخص کے گناہ جو ہیں اس کے حوالے کر دیے جائیں، اور وہ اس طرح سے بیلنس کرے۔ ہمیں یہ بھی تو اسی شان رحیمی سے اس کی یہ بھی تو شان ہے کہ وہ انصاف اس طرح بھی فرمائے گا۔ یہ تو میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، یہ اس کا اختیار ہے نا کہ وہ ہمیں بتاتا ہے، ہمیں ڈراتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے۔ تو یہ تو کیا کہتے ہیں کہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے نا معاملہ، کہ کیا صورتحال ہوگی۔ ایک معاملہ فرعون کا ہے، نمرود کا ہے، حامان کا ہے، شداد کا ہے، ابو جہل کا ہے، ابو لہب کا معاملہ ہے، جو انبیاء علیہ السلام رسول کی موجودگی میں جو نافرمانی کرتے ہیں جب اللہ کی وحی اتر رہی ہے۔ اور ایک معاملہ ایسا ہے کہ جو بعد میں آنے والی امتوں کا اور اقوام کا معاملہ ہے، تو وہ ان کا معاملہ ان جیسا تو نہیں ہو سکتا، وہ مختلف معاملہ ہے۔ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اپنے بندوں کے ساتھ وہ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، میں آخری بات عرض کر دوں کہ اب اللہ تعالیٰ نے رحمان اور رحیم دو اپنے جو اسماء الحسنہ ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ اب رحمان اور رحیم کا فرق اگر ہم سمجھ جائیں نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ رب کی رحمت کیا ہے۔ مختصراً میں عرض کروں گا کہ رحیم جو ہے نا، اس میں تسلسل ہے، رحمت میں تسلسل یعنی رکاوٹ کوئی نہیں آتی، اور رحمانیت میں شدت ہے، انٹینسٹی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں یا مہربانی کرتے ہیں نا، کبھی ہماری اس رحمت میں اور مہربانی میں رکاوٹ بھی آ جاتی ہے، ڈسکنیکٹ بھی ہو جاتی ہے ہماری رحمت، اور کبھی وہ چلتی رہتی ہے، کبھی اس میں شدت بھی آ جاتی ہے، کبھی کمی اور زیادتی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا رحیم ہے کہ اس کی رحمت ایک تو تسلسل سے ہے، اور دوسرے اس میں شدت ہے، اور اس شدت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنا تعارف اس انداز سے کرواتے ہیں نا، کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جن بندوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے کے سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ
ہم جو گمان اللہ کے بارے میں رکھیں گے اللہ پاک ہم سے وہی سلوک فرمائے گا. بالکل صحیح. آپ اس میں کچھ ڈاکٹر صاحب کچھ اضافہ کرنا چاہیں, کچھ اور ہمیں بتانا چاہیں؟ قرآن کریم کے حوالے سے بات ہوئی تو اس میں اگر ہم احادیث کو ملا لیں, 3 احادیث ہیں, ان کو ہم جمع کر لیتے ہیں, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو پہلی 2 قسمیں آپ علیہ السلام نے بیان کی اللہ تعالیٰ ان میں ہی ہمیں رکھیں, تیسری قسم میں شامل نہ کریں. جی پہلی قسم آپ نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ جو گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اب یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ بہت ریئرلی اس کو کوئی گناہ کا موقع ملتا ہے, ورنہ وہ بالکل تائب ہو گیا ہر لحاظ سے. تو ایک تو یہ کیٹیگری ہے سب سے اعلیٰ. دوسری فرمایا کہ ما اصر من استغفر, کہ جو شخص استغفار کرتا رہتا ہے وہ گناہ پہ اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا. یہ وہ شخص ہے کہ جو بیچارہ سچی توبہ کرتا ہے, پھر دوبارہ سے گناہ ہو جاتا ہے, پھر سچی توبہ کر لیتا ہے, پھر گناہ ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ سچی توبہ کر رہا ہے, احساس موجود ہے, نادم ہے, شرمسار ہے. جی اور حتی الامکان جو حق ہے, خاص طور پہ حقوق العباد, جو حقوق ادا ہو سکتے ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے وہ حالت نزا کی آپ نے بات کی, اب اس میں بعض لوگ مرنے لگے ہیں تو اب بیوی کو بلا لیا سرانے اور کہہ دیا کہ جناب اچھا وہ حق مہر میں نے تمہارا نہیں دیا تھا تو وہ معاف کر دو. وہ بیوی بیچاری نے معافی کرنا ہے, وہ کیا کرے گی اس موقع پہ؟ تو یہ زیادتی ہے. ایسے معاف کرنے سے حق مہر معاف ہو جاتا ہے؟ یہ شریعت کا ضابطہ ہے کہ آپ اگر کسی کو مجبور کر دیں گے نا تو وہ مجبوری کے جو احکامات ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں. تو یہ مجبوری والی کیفیات ہیں, ان سے بچنا چاہیے, تو احتیاط والا پہلو. اور تیسری قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ارشاد فرمائی کہ ایسا شخص جو گناہوں پہ اصرار کرتا ہے, توبہ بھی کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ گناہ جاری رکھے. آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق کرنے والا. بالکل یہ وہ شخص ہے, تیسری کیٹیگری وہ فرمائی کہ جو سچی توبہ ہی نہیں کرتا. بس اس کی زبان سے تو استغفار کا لفظ نکلتا ہے لیکن سچے دل سے توبہ نہیں کرتا. تو یہ پہلی 2 میں سے اللہ تعالیٰ کر دیں. باقی اگر حقوق العباد ادا ہو سکتے ہیں اور اس شخص کے پاس مثلا کسی کا پیسہ دینا ہے وہ ادا بھی کر سکتا ہے. اب یہ سوچ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, میں اس کو نہ بھی دوں تو مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو جو قانون کی بات ہے, جو لیگلی ہے, تو وہ قانون یہ ہے کہ اس کو معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ یہ حقوق ادا نہ کر دیں. اور احتیاط کا پہلو بھی یہی ہے کہ انسان, آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے اس سے اپنے آپ کو دور ہی رکھو, یعنی جو ممنوع چیزیں ہیں ان سے دور رکھیں گے تو اس کے اندر داخل ہونے کا موقع نہیں ملے گا. بالکل صحیح. اور وہ گناہ جو توبہ کی امید پہ کیے جانے والے گناہ, زیادہ بڑے گناہ جو ہیں وہ مانے گئے کہ جو بندہ اس لیے کر لیتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول بھی کر لے گا, تو یہ گناہ جو ہے چھوٹے موٹے گناہ کر ہی بہرحال توبہ ہے انسان کے لیے, اور انسان الخطا المرکب من الخطا والنسیان, انسان بنا ہوا ہے خطا اور نسیان کا, اور توبہ کے دروازے اسی کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو رحمت اپنی عطا فرماتا ہے. بالکل, اور یہی اس رات کا مطلب بھی ہے. زیادہ اسی طرف ہی ہمیں جانا چاہیے. بالکل. کچھ خوبصورت کلام زرمینہ آپ سے. میرے مولا کرم ہو کرم, تم سے فریاد کرتے ہیں ہم, تم سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہیں دو جہاں, سب پہ تو ہی تو ہے مہربان, ہم تیرے در سے جائیں کہاں, تو ہی سنتا ہے سب کی صدا, تو ہی سنتا ہے سب کی صدا, تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم,
میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے کسوں کو سہارا ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ شب برات کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دعا یہی ہے اللہ پاک ہماری تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے، جو توبہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں میں ہمارا درجہ مقام اور نام جو ہے وہ لکھے۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور اب ہمارے ساتھ شامل گفتگو جو علماء کرام ہیں اس میں ڈاکٹر مفتی محمد حسیب قادری صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور علی وقار قادری صاحب آپ کا خصوصی طور پہ شکریہ اس لیے کہ ہمارے لیے بہت ساری ریسرچ، بہت ساری معاونت جو ہے جہاں پہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہاں پہ ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمات جو ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ اچھا، گفتگو کے کچھ پہلو جس میں کچھ تشنگی کے معاملات رہ گئے، وہاں پہ مطلب وہ کون سے اعمال ہیں، کون سی باتیں ہیں جن سے اجتناب کرنا ضروری ہے آج کی رات کو، لیکن وہ بدعات کی صورت میں یا غلط رسومات کی صورت میں حصہ بن گئی ہوئی ہیں ہمارے یہاں پہ، ہم سمجھتے ہیں شب برات کو یہ سب کچھ کرنا شاید ضروری ہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلے تو آپ کو مبارکباد، میں دیکھ رہا تھا بطور مبصر بہت اچھی گفتگو ہوئی ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا، اس کے حوالے سے یہ ایک پہلو تشنا ہے کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہمارے معاشرے میں رواج پا چکے ہیں اس رات کو، اور بطور رسم رواج یا جو جاہل لوگ ہیں وہ میں بھی کہ بطور عبادت اس کو سر انجام دیتے ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات آپ نے پہلے بتا دی ہے آتش بازی، یہ بالکل لغویات میں سے ہے، فضولیات میں سے ہے، پیسے کا بھی ضیاع ہے، جانوں کا بھی ضیاع ہوتا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ بالکل ناجائز اور حرام کام ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ قبرستان میں یا گھروں کی چھتوں پہ چراغاں کر دیا جاتا ہے، قبروں پر جا کے چراغ جلا دیے جاتے ہیں، یہ بالکل فضول ہے، لغو ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ان راتوں میں یہ راتیں اللہ نے اس لیے نہیں دیں کہ ایسے فضول کاموں میں وقت ضائع کیا جائے جا کے۔ ظاہر اب جو بندہ جاتا ہے وہ چراغ اٹھاتا ہے، ایک اہتمام کرتا ہے، جاتا ہے، جلاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ تیسرا اس حوالے سے جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ جو عام طور پہ معاشرے میں ہمارے یہاں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ نے آزاد کیا ہے اپنے ذکر کے لیے، ہر بندہ آزاد جنا گیا ہے، اس کا ذکر کریں، جو آپ کا دل چاہتا ہے اس کا ذکر کریں، لیکن ہمارے ہاں رواج پتہ کیا بن گیا آپ جی، یہ عام طور پہ خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے معذرت کے ساتھ، کہ آپ جی یہ 2 نفل، یہ 4 نفل اس طریقے سے پڑھیں، حضور نے بھی پڑھے تھے، اس کا 5689 اس سے ثواب ملتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں پایا جاتا، کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی مخصوص فکس طریقہ نوافل ایون کے نہیں ہے، کوئی فکس نوافل نہیں ہے۔ اولیاء اکرام نے، صوفیاء نے، علماء نے تجویز کی ہیں، ان کو پڑھنے پر خیر و برکت ہے، بالکل جائز ہیں، لیکن اس کو حضور سے منسوب کر کے اور بطور سنت اور مسنون کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ وہ ہیں بڑی بدعات ہیں جو عام طور پہ اس رات میں پائی جاتی ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔
ابھی آپ کی گفتگو سے پہلے ایک بڑا اہم مسئلہ آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ رات جو ہے وہ خلوت کے لیے ہے اور دن جو ہے وہ اجتماع کے لیے ہے، تو اس لیے رات کو عبادات عام طور پہ خلوت میں کرنی چاہیے اور دن میں جلوت میں ہوتی ہیں۔ یہ قاعدہ ہے خواص کا، عوام کا نہیں، ٹھیک ہے؟ اس بات کو ذہن نشین کریں کہ یہ خواص کا قاعدہ ہے کہ جو خاص ہوتے ہیں وہ راتوں کو جاگ لیتے ہیں۔ عام لوگ جو ہیں وہ عام راتیں کیا خاص راتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں نہیں جاگ سکتے۔ اس بات کو اس مثال سے سمجھیں، حضرت فاروق اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت نماز چند دن ادا کی، اس کے بعد نہیں ادا کی، حکمتیں تھی، اس بحث میں نہیں جاتے۔ حضرت صدیق اکبر نے نہیں ادا کی، حضرت فاروق اعظم نے ادا کی اور پابندی کر کے ادا کروائی، بطور جماعت اس کو رائج فرمایا۔ بعض صحابہ نے اعتراض کیا کہ یا امیر المومنین یہ کام تو حضرت ابوبکر نے نہیں کیا، حضور نے خود نہیں فرمایا، تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا، بڑی زبردست بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ مصالحت عامہ کیا ہے؟ کئی لوگ ایسے جو گھر میں اس کا اہتمام نہیں کریں گے، جب جماعت ہوگی تو وہ وہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ تو یہی کلیہ اور یہی استدلال یہاں پہ ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے انفرادی عبادت، یہ خواص کا کلیہ ہے۔ عوام کے لیے جب یہ محفلیں اور یہ کیا کہتے ہیں اجتماعات، روحانی اجتماعات، ذکر اذکار، جس کے اندر پورا قرآن و سنت کے مطابق تعلیمات کی ترویج اور یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے، عوام کے لیے یہ نہ ہو تو عوام تو گھر سوئے رہیں، اسی بہانے تو وہ آ جاتے ہیں، رب کو 4 گھڑیاں یاد کر لیتے ہیں، تو یہ وہ بالکل درست بات ہے، وہ خواص کا کلیہ ہے۔ تو ان کی اپنی افادیت ہے انفرادی عبادات کی، اور اجتماعی عبادات کی اپنی افادیت ہے۔ لیکن عام ابھی لوگ آپ اس میں ذکر شامل کر رہے تھے جیسے کہ جو سنت طریقہ ہے اس میں تو انفرادی ہی ہے، بالکل سنت اکیلے میں۔ اب پھر جس طرح معاشرے بنتے گئے، تہذیبیں وجود میں آتی گئیں، ممالک بنتے گئے، اس کے ساتھ پھر احکام ایوالو ہوتا رہا، بالکل صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، مفتی ڈاکٹر حسیب صاحب، آپ تشریف فرمائیں۔ اس رات کا عبادات سے، وظائف سے، دعاؤں سے بڑا تعلق واسطہ ہے، اور جو معاملات ہیں ہم سب کی زندگی انہی کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے، یا تو زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے، صحت کا مسئلہ ہوتا ہے، رزق کا مسئلہ ہوتا ہے، اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے، اور خوشی ناخوشی کا، کسی کو کوئی زندگی میں کوئی بیماری ہے، تو یہ تمام کے لیے کیا کوئی خاص دعائیں ہیں، کوئی مسنون طریقہ ہے دعا کرنے کا؟ ابھی جیسے قاضی صاحب نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن کیا کچھ خاص الفاظ ہیں، ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے، نہیں پتہ چلتا، ہم کیسے دعا مانگیں، کیا دعا مانگیں؟ بنیادی طور پہ 2 چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی چیز کے بارے میں شریعت کی اصل روح اور فلسفہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے کہ مختلف زمانوں میں لوگوں کے معمولات کیا رہے ہیں۔ تو اگر تو کسی کا بھی معمول شریعت کے اصل فلسفے اور روح کے اپوزٹ نہیں ہے تو وہ معمول جو بھی ہے جس زمانے میں بھی ہوا ہے وہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ معمول شریعت کے اصل روح اور فلسفے کے خلاف ہے تو اس کو معاشرے میں رواج نہیں دینا چاہیے اور اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ بنیادی طور پر اس حوالے سے میں 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ نفلی عبادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ قرار دیا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرائض کی ادائیگی سے میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے، اور پھر لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، پھر نوافل پہ کثرت سے ادائیگی کے ذریعے سے بندہ میرے اور قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ کنت احببتہ، حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہ ہے شریعت کی اصل روح، اور یہ ہے شریعت کا اصل فلسفہ کہ آپ کثرت سے جب نوافل ادا کریں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے، جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو اللہ کی رحمت، اللہ کی توجہ، اس کی عنایات آپ کے شامل حال ہوں گی۔ آپ اپنے لیے بھی دعا کریں گے تو قبول ہوگی، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں گے تو قبول ہوگی، بلکہ جب آپ مقام محبوبیت پہ فائز ہوں گے تو اللہ کی مخلوق اور اللہ کے درمیان آپ برج کا کردار ادا کریں گے اور آپ پل بن جائیں گے، واسطہ بن جائیں گے۔ تو اصل یہ فلسفہ ہے۔ اب اس فلسفے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی روایات میں، وہ چاہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ہوں، اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ سے ہوں، اولیاء کاملین سے ہوں، اہل علم سے ہوں، صوفیاء سے ہوں، اور انہوں نے ترغیب دی ہو کہ یہ نوافل آپ اس طریقے سے ادا کریں، اب چونکہ شریعت میں اس نے کوئی قدغن نہیں لگائی کہ آپ نہ پڑھیں، اصل فلسفہ ہے نوافل کی ادائیگی کا، اللہ کے قریب ہونے کے لیے کوشش کرنے کا، صحیح کرنے کا، تو وہ جس عمل میں بھی پائی جائے بشرطے کہ وہ قرآن سنت کے خلاف نہ ہو تو وہ ویلڈ ہے، اور چاہے وہ کسی زمانے میں بھی چلا ہوا آ رہا ہو تو وہ درست ہے، اور اس سے مخلوق خدا کو روکنا نہیں چاہیے۔ اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ خاص طور پہ عبادات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب 15 شعبان کی رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں آ جائے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات کو قیام کرو، شب بیداری کرو۔ اب مطلق چھوڑ دیا اس لیے کہ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں، لوگوں کے مزاج مختلف ہیں۔ روح کیا ہے؟ شب بیداری کرو۔ روح کیا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے طریقہ کار آپ کوئی بھی اختیار کر لیں۔ اب آپ قرآن عزیز کی تلاوت کر کے شب بیداری کریں تو یہ بھی ٹھیک ہے، ذکر کر کے شب بیداری کریں تو یہ بھی ٹھیک ہے، نعت شریف پڑھ کے درود شریف پڑھ کے شب بیداری کریں تو یہ بھی ٹھیک ہے، نوافل ادا کر کے شب بیداری کریں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو اصل روح ہے شب بیداری، اس رات کو زندہ کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی 15 شعبان کی رات دن کا سورج غروب ہوتا ہے اور رات شروع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اپنا نزول اجلال فرما لیتا ہے اور پھر فرماتا ہے حل من مستغفر لی، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جس کو میں رزق عطا کروں، ہے کوئی عافیت کا طلبگار جس کو میں عافیت عطا کروں، الا قضا الا قضا، ہے کوئی یہ مانگنے والا، ہے کوئی یہ مانگنے والا، حتی یطلع الفجر، جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے میرے بندو جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری، لیکن ایک بریک کے بعد۔ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، ایک ہے دعا پڑھنا، ایک ہے دعا کرنا۔ دعا پڑھنے میں اور دعا مانگنے میں اور دعا کرنے میں بڑا فرق ہے۔ ہم بعض اوقات صرف دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں، تو وہ جب دل سے نکلے گی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول جو ہے وہ ہو جائے گی، اور اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ آپ جس زبان میں کریں، جس حال میں کریں، اپنے رب کی ذات کے ساتھ آپ کا کنیکشن جڑنا چاہیے اور یقین ایسا ہونا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے عطا کرنا ہے اور خالی نہیں لوٹانا، تو اللہ تعالیٰ پھر ضرور سنتا بھی ہے اور عطا بھی کرتا ہے۔ بے شک، بہت خوبصورت بات۔ تو شہزاد مدنی صاحب ایک کلام بھی آپ سے سن لیں خوبصورت سا۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو کر دیں تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کر دیں تو کام ہو جائے، نظر سے چوم لوں سرکار گنبد خضرا، نظر سے چوم لوں سرکار گنبد خضرا،
سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. یہ شعر ہماری اے پلس کی پوری ٹیم، میری آج بڑی خواہش ہے، میں نے عرض بھی کی، خدا کرے کبھی قبول ہو جائے. یہ شعر میری پوری ٹیم کے لیے. مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے. حضور ایسا کوئی التزام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. اس وقت صاحب گفتگو میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر مفتی محمد حسیب قادری صاحب اور علی وقار قادری صاحب. اس رات کا اگر خلاصہ پوچھیں نا تو خلاصہ امام کشیری رحمۃ اللہ نے اپنی الرسالہ کتاب کے اندر لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے بندے کو بنایا تو اللہ نے بندے سے کہا کہ اے بندے تو میری دہلیز پر رہ، یہاں سے نہ جا. جب بندہ اللہ کی دہلیز سے چلا گیا، تھوڑا سا دور ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ اب اگر تو دور ہی ہو گیا ہے تو کم از کم اپنا چہرہ میری طرف رکھ. ٹھیک. پھر بندہ اور غافل ہوا تو اس کا چہرہ بھی اللہ سے پھر گیا. کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے فرمایا کہ اب تو دور بھی چلا گیا ہے، چہرہ بھی پھیر لیا ہے، تو چلو جہاں بھی رہ اپنے دل اور دماغ سے مجھے نہ نکال، ہر وقت میری یاد میں رہ. تو پھر بندے پر ایک وقت آیا کہ بندہ دل اور دماغ سے بھی رب کو نکال بیٹھا. تو پھر اللہ نے آخری پکار دی، فرمایا کہ چلو تو دہلیز سے بھی گیا، یا چہرہ بھی موڑا، دل سے بھی نکالا، لیکن میں تیرا رب ہوں. اب جب کسی چیز کی ضرورت ہو تو پھر میری بارگاہ میں ضرور آنا. تو یہ وہ رات ہے کہ جب ہم پھر پلٹ کے، ہم تو چہرہ پھیر چکے، دہلیز سے جا چکے، دل و دماغ سے نکال چکے، اب ایک موقع ہے کہ پھر پلٹ کے اس کی دربار پہ آ جائیں، اس کی بارگاہ میں آ جائیں. تو وہ ایک سلسلہ بنا دے گا. یہ تو بہانے ہیں مغفرت کے نا، باقی تو علی کل شیء قدیر، ہر شے پر وہ قادر مطلق ہے. اب ہم نے توبہ کرنی ہے آ کے اپنے گناہوں کی. 3 درجے ہوتے ہیں. خطا اللہ لکھتا ہی نہیں ہے. خطا وہ ہوتی ہے جو ایک آدھ بار کوئی ایسی نافرمانی ہو، نادانستگی میں، نہ چاہتے، ارادہ نہ ہو، بغیر ارادے. گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ارادہ شامل ہو، لیکن جب تک اس پر اصرار نہ ہو، سرکش بندہ نہ بنے، ہٹ درم نہ بنے اور اس کو بار بار نہ کرے، وہ گناہ رہتا ہے اور وہ معاف ہو جاتا ہے. سزا جو احادیث اور قرآن مجید کے اندر سختی پائی جاتی ہے وہ ہے اس سزا سے متعلق، ان گناہوں سے متعلق جو انسان بار بار کرتا ہے اور ان پر ہٹ درم اور سرکش ہو جاتا ہے. یعنی سزا ہٹ درمی کی اور سرکشی کی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں نہج البلاغہ کی 3 جلد میں کہ بدبخت ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے اور زندگی کی امید پر توبہ نہیں کرتا. واہ واہ واہ. پیش رب سر کو جھکاؤ، آ گئی شب برات، بگڑیاں اپنی بناؤ، آ گئی شب برات، بگڑیاں اپنی بناؤ، آ گئی شب برات. پیش رب سر کو جھکاؤ، آ گئی شب برات. گڑا کر اے مسلمانوں، یقین کے ساتھ آج گڑا کر اے مسلمانوں، یقین کے ساتھ آج جو بھی مانگو رب سے پاؤ،
आ गई शबे बारात, जो भी मांगो रब से पाओ, आ गई शबे बारात। और ये है बेहतर पेश दावर आंसुओं के साथ आज, ये है बेहतर पेश दावर आंसुओं के साथ आज। सर को अपने तुम झुकाओ, आ गई शबे बारात। सर को अपने तुम झुकाओ, आ गई शबे बारात। पेश रब सर को झुकाओ, आ गई शबे बारात। बिगड़िया अपनी बनाओ, आ गई शबे बारात। बिगड़िया अपनी बनाओ, आ गई शबे बारात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। परवरदिगार आलम, आज की इस मुक़द्दस बाबरकत रहमतों से भरी शब में, मग़फ़िरतों से माबूर शब में हम सब को अपनी रहमतें, बरकतें और अपनी बारगाह से मग़फ़िरतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगार आलम, हमारी ज़िंदगी की साबका सय्यात से दरगुज़र फ़रमा दे, आइंदा सय्यात से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, आमाल सालिहा पे इस्तिक़ामत इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगार आलम, अपने नेक बंदों के सदक़े हम सब को भी अपने सालिहीन की जमात में शामिल फ़रमा। परवरदिगार आलम, आज की इस मुक़द्दस शब में पूरी मिल्लत इस्लामिया पर अपनी ख़ास रहमत फ़रमा, आलम इस्लाम को ग़लबा इस्तिक़ाम अता फ़रमा, हमारे इस मुल्क को अमन व सलामती का गहवारा बना। रब्बुल आलमीन, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा फ़रमा दे, नफ़रतों को मिटा दे, बुग़्ज़ व इनाद को मिटा दे, हसद को ख़त्म फ़रमा दे, ऐसा बना दे जैसा तू और तेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम हमें देखना चाहते हैं। उन सारे कामों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा जो तेरी नाराज़गी का सबब हैं, वो सारे काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा जो तेरी रज़ा और खुशनुदी का सबब हैं। सही मानों में हमें अपनी सारी की सारी ज़िंदगी के एक एक लम्हे को हक़ बंदगी अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और बिलख़ुसूस आज की शब में की जाने वाली जुमला इबादात को, जुमला दुआओं को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमा और मुस्तजाब फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।